ناظرین اپنے روٹین کے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی سٹوری پاکستان انصاف کیا مذاکرات کے اندر سنجیدہ ہے, مذاکرات چاہتی ہے. تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے ایک اعلامیہ سامنے آیا, انہوں نے کہا جی بالکل ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو دعوت ہے مذاکرات کی اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کے اندر کیا کیا چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے, آئین اور قانون کی حکمرانی, ایک جو ہے غیر متنازع چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی, اس کے ساتھ ساتھ نئے الیکشنز کب تک ہونے ہیں, پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے, پارلیمان کی بالادستی کے حوالے سے سارے معاملات. لیکن ایسے اقبال صاحب جو ہے ایک پروگرام کے اندر موجود تھے کل, انہوں نے کیا فرمایا کہ کون کس کا پلائے ہے, پی ٹی آئی ٹی ٹی اے پی کا پلائے ہے یا ٹی ٹی اے پی پی ٹی آئی کا پلائے ہے, مطلب وہ کس کو کون کس کا پلائے ہے, سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں. یہ سب ایک پی ٹی آئی کا پلوئے ہے, کیونکہ وہ کھل کے اس مذاکرات میں شامل نہیں ہو رہے. انہوں نے ایک تحریک تحفظ آئین کا کور لیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کور لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اجگزئی صاحب اور باقی جو قیادت ہے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کی گیم کھیل رہے ہیں, سامنے وہ ہیں. بلال کیانی صاحب نے بھی کہا کہ جی کون کس کی گارنٹی لے گا, کیا عمران خان کی گارنٹی یہ لوگ لے سکتے ہیں, ان کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عمران خان کی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ دستخط تو دور ہے, چکزئی صاحب بات کرتے ہیں. عمران خان کا 10-12 دن پہلے کا ٹویٹ ہے, اس کو کم از کم ڈیلیٹ ہی کروا دیں, یا اس پہ معافی مانگ لیں, یا اس پہ معذرت کر لیں. آغاز یہاں سے کریں, دستخط تو دور کی بات. فیصل جوہری صاحب ونس اگین بہت شکریہ, ویلکم ٹو دا شو. یہ آپ کی پارٹی اور آپ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں ہم مذاکرات نہیں چاہتے, پھر کہتے ہیں ہم مذاکرات چاہتے ہیں, پھر کہتے ہیں ٹی ڈی اے پی کا اعلامیہ بہت اچھا ہے, پھر کہتے ہیں ٹی ڈی اے پی کا اعلامیہ, کل شبی جان ہمارے ساتھ تھے, کہ اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہونی چاہیے تھی, اور اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز شامل ہے. یہ جو آپ دیکھا نا نئے الیکشن کی بات ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں حکومت والے کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے, وہ مینڈیٹ واپس کریں گے. تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے جو سب دونوں طرف کنفیوژن ہے. جیسے آپ نے بلال اظہر کیانی, اب اللہ کی شان ہے کہ بلال اظہر کیانی گارنٹی مانگ رہا ہے عمران خان کی, جو کہ خود اس کے ایک ان نون بندے سے 60,000 سے ہارا ہوا ہے. میں حیران ہوں لوگوں کی مطلب فیڈرل منسٹر سے کمال کرتے ہیں آپ بھی یار, وہ چھوڑے پر ہے. اچھا آگے چلو نا, ایک منٹ یار, ایڈا تو نہ ڈیفینڈ کر لے گا آپ کو. اب گزارش یہ ہے کہ وزیراعظم کی گرفت نہیں ہے اپنی کیبنٹ پہ, جب وزیراعظم مذاکرات کی دعوت دے رہا ہے تو ان کے وزیر بائی پاس کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کہیں اور جگہ سے اشارہ ہوتا ہے. سوال ہے نا کہ وزیراعظم نے مذاکرات کی دعوت دی, تحریک تحفظ عین پاکستان نے کچھ اور کیا. کنفیوژن دوسری سائڈ پہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا وقاص شیخ آ کے کہتا ہے کہ جی ہم نے نہیں بات کرنی, وہ شام کو کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے. آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقاص اکرم شیخ ادھر ہوتا نہیں ہے, وہ تو رپوش ہے. تو جب آپ کا جو کنفیوژن ہے یہ تو ہونی ہے. آپ پی ٹی آئی کی کنفیوژن کو تو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی کنفیوژن کہاں پہ ہے؟ کہاں پر ہے بھائی؟ ان کے وزیر اعظم کچھ اور بیان دے رہے ہیں, وزراء دو اور بیان دے رہے ہیں. اب ٹھہر تو جا, ابھی حسن ٹھہر جا, ابھی بتاتا ہوں تمہیں کہ کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ کالا نہ پیا کر, گزارش یہ ہے کہ آپ جب وزیر اعظم نے کہہ دیا لیگلی کانسٹیٹیوشنلی اور سیاسی طور پہ, پھر اس کے بعد بیان نہیں آنے چاہیے تھے. وزیر اعظم نے جو کہہ دیا, آپ کا وہ ہیڈ ہے, اس نے جو بات کرنی تھی کر دی. اب یہ جو مذاکرات ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں نا جی, اس کی گراؤنڈ ہموار کرنے کی کوشش کی ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے. بڑی اچھی بات ہے. اور یہ اب ہمارے کچھ دوست جو ہیں نا وہ بڑے عجیب و غریب, میں ان کی اپروچ کو دیکھ کے بھی تھوڑا پریشان بھی ہوتا ہوں کہ دیکھیں 2.5-3 سال ہو گئے عمران خان صاحب اور ان کی بیوی کو اندر, ٹھیک ہے, آپ نے تمام تر ٹل لگا لیا, کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اب جو بھی کوئی باہر سے, اندر سے, رائٹ سے, لیفٹ سے کوئی کوشش کرتا ہے, آپ کہیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ, آپ بھی کوشش کر لیں. اگر عمران خان صاحب کی یا ہمارے کوٹ لکھپت کے 35,000 بندہ ہمارا جھوٹے پرچوں میں جی اس وقت, یہ جو لیڈران کے علاوہ جو کارکنان ہیں جو کہ بھگت رہے اس وقت, ان کی بھی تو کسی نے خاور صاحب بات کرنی ہے نا. اب آپ ایک آغاز کرتے ہیں, عمران خان صاحب نے, میں تو خود اس کا گواہ ہوں نا, موقع کا گواہ ہوں کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ میرے کیسز کی بات نہ کریں, کارکنان کی, اور پہلے ان کی بات کریں, پہلے وہ رہا ہوں گے. اب وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ مجھے رہائی نہیں چاہیے. منی وہ ان کا یہ شروع دن سے سٹارس ہے. جب وہ یہ بات کرتے ہیں, آپ کوٹ لکھپت والوں کی بات کرتے ہیں, شفیع جان صاحب کو کوٹ لکھپت والوں سے کیا کوئی الرجی ہے؟
تحریک تحفظ عین پاکستان والے جو ہیں انہوں نے ایران کی رہائی کا مطالبہ تو رکھنا ویسے لاہور جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ملا وہاں پہ جا کے؟ نہیں جانا چاہیے. یہ دیکھیں علی امین صاحب نے بڑی زیادتی کی تھی اور ان کی کیبنٹ نے، پارلیمانی کمیٹی نے. آپ وہاں پہ گئے کوٹ لگ پر چلے جاتے نہ ملاقات ہوتی، جیسچر ہوتا ہے. شہداء تھے ان کے گھر چلے جاتے، کمیٹیاں بنا لیتے ہیں. آپ سیاسی لوگ ہیں. اور یہ جو اسیران ہیں ان کو آپ اس وقت ڈنر پہ بلاتے. بات یہ ہے سر مذاکرات کے علاوہ کیا حل ہے آپ کے پاس؟ بالکل صحیح آپ کی بات. چودھری غلام حسین صاحب سوال میرا آپ سے ہے کہ فیصل جوہری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کنفیوژن دونوں سائڈ کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کی تھی چلو ٹھیک ہے، ایک سیڈر سردار کے اوپر کمیونیکیشن گیپ ہے، کوئی پشاور بیٹھا ہے تو وہاں سے بیان داغ دیتا ہے، کوئی لاہور بیٹھا ہے تو وہاں سے بیان داغ دیتا ہے. جب پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ ہم دعوت دیتے ہیں مذاکرات کی، اور تحریک تحفظ عین پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ ہم یہ جو 4-5 بنیادی نقطے ہیں وہ بالکل رہائی نہیں مانگ رہے، وہ بالکل کیسز کی معافی نہیں مانگ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو سیدھا کر لیں، اس کے لیے یہ بنیادی چیزیں. کیوں اس وقت جو ہے پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے بلف کال کیوں نہیں کرتی تحریک تحفظ عین پاکستان کا، جب اجزئی صاحب یہ آن دا ریکارڈ کہتے ہیں، اس پریس ریلیز کے اندر بھی یہ لکھتے ہیں کہ جناب میں جو بھی آپ ایگریمنٹ ہوگا میں عمران خان بانی قائد پی ٹی آئی کے ان کے میں سگنیچرز لے کے آؤں گا، یہ میری ذمہ داری. چوہری صاحب نہیں، اس میں بات یہ ہے نا کہ آپ کا کنفیوژن یہی ہے. فیصل چودھری صاحب کا یہ موقف ہے کہ آپ نے غلط الیکشن لڑے اور غلط نتائج نکالے اور اس سے حکومتیں بنائیں، اور آج وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 35,000 بندہ جو ہے وہ بوگس کیسز. آپ کا تو موقف یہ ہے کہ 3500 بندہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو آپ 35,000 بندوں کے اوپر مقدمے دکھا رہے ہیں. تو یہ گیپ بہت بڑا ہے. اصل میں وزیر اعظم نے جب یہ کہا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں تو ان کو چاہیے تھا کہ اے بی سی کو اپنا نمائندہ مقرر کرتے کہ بھئی وہ مختلف فریقوں سے بات چیت کر کے ایجنڈا کو سیٹ کر لیں اور ڈیٹ اینڈ ٹائم کا طے کر لیں کہ کہاں بیٹھ کے کس وقت میٹنگ کرنی ہے. یہ صرف بیانوں سے تو مذاکرات نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کو اپوزیشن کو میننگ فل رعایتیں دینی پڑیں گی جس سے نظر آئے کہ آپ واقعی ماحول سنجیدگی سے بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ابھی صرف دونوں طرف سے باتیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. حسن ایوب صاحب